معزز حاضرین کرام، گزشتہ درس میں سورۃ الانعام سے کچھ باتیں آپ نے سماعت کی اور اسی سورت سے کچھ اور باتیں آج کے اس درس میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سننے، سمجھنے اور ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151، 151، 51 اور 52 اور 53، 151، 152، 153، یہ تین آیات پر جب ہم غور تدبر کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو 10 ایسے احکامات ہمارے سامنے آتے ہیں جو بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں یہ بات بیان کی، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ 5 احکامات اس پہلی آیت میں آتی ہیں، جو سب سے پہلا حکم میرے اور آپ کے لیے، سارے لوگوں کے لیے آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ ہم میں سے ہر کوئی فرد یہ کہتا ہے میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں مانتا۔ یقیناً یہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، لیکن جب ہم ہمارے ماحول معاشرے پہ نظر ڈالتے ہیں یا مسلمان بھائیوں یا بہنوں کے اعمال پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے کچھ صفات میں سے کچھ صفتوں کو کسی اور کے لیے وہ خاص کرتے ہیں۔ اللہ کو ایک مانتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اللہ کے ایک ماننے میں یہ مسئلہ ہے کہ اس کی جو صفات ہے، اللہ دیکھتا ہے، اس کی شان ہے، اس طرح کی صفت کسی اور بندے کے لیے تصور کرتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں اگر میں کہیں اور رہوں گا تو مجھے دیکھ لیں گے۔ اولاد کا دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت ہے، اللہ رب العالمین ہے، جس کو چاہے اولاد دے، جس کو چاہے نہ دے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماحول معاشرے میں ایسے بھائی جنہوں نے کلمہ توحید کا اقرار کیا ہے، اس کے باوجود یہ اللہ کی صفت کو کسی اور کے لیے خاص کرتے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں پر فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور یہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ربوبیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید الوہیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید اسماء و صفات، اللہ کے ناموں کو، اللہ کے صفات کو، یا اس میں سے کسی صفت یا کسی نام کو کسی اور کے لیے خاص نہیں کریں گے۔ اور ہم اسی بات کی گواہی ہر نماز کی ہر رکعت میں دیتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں۔ تو پہلی بات اس آیت میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ بنایا جائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے فوراً بعد، اللہ کے حق کے فوراً بعد ایک بندے پہ 2 طرح کے حقوق عائد ہوتے ہیں۔ ایک ہے حقوق اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق، یہ معاملہ بندے اور اللہ کے درمیان ہے، اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے یا سزا دے، اس کا بدلہ دے یا نہ دے، یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے جو حقوق اللہ کہتے ہیں۔ اور دوسرا جو حق عائد ہوتا ہے حقوق العباد، بندوں کا بندوں پر حق۔ حقوق العباد کے اندر اگر ہم فہرست بناتے ہیں کہ سب سے پہلے کس کا ہمیں ادا کرنا چاہیے یا کون ہمارے احسان کا سب سے زیادہ مستحق ہے، تو یہ آیت مبارکہ کہتی ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی نافرمانی نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا حق بیان کیا اور اس کے فی الفور بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کا حق بیان کیا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ماں باپ کا کیا مقام، مرتبہ اسلامی تعلیمات میں رکھا گیا ہے۔ قرآن کریم کی کئی آیتوں کے اندر اس طرح کے احکامات ہمارے سامنے آتے ہیں۔
امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک حدیث کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے جس کے راوی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. دیکھیے صحابہ کس طرح کا جذبہ رکھتے تھے، کس طرح کی سوچ رکھتے تھے، کس طرح کی تڑپ رکھتے تھے. انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہی وقت نماز کا ہو جائے نماز پڑھنا. اسی لیے قرآن نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. مومن کے لیے بات بیان کی گئی جیسے ہی وقت ہو جائے نماز پڑھیں. پھر آپ نے پوچھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون سا عمل ہے؟ تو آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. دیکھیں یہاں ایک نماز اسلام کا ایک رکن ہے، اس کے بغیر مومن مسلمان نہیں ہوتا. توحید کے بعد یہ دوسرا رکن آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کیا اور اس کے فوراً بعد حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد میں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم اپنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. پھر آپ نے پوچھا اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. اب اندازہ کر سکتے ہیں کہ مجھ پر اور آپ پر یہ آیت اور یہ حدیث کس بات کی دلالت کر رہی ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، نمازوں کی پابندی کریں، اپنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کی نافرمانی نہ کریں. تیسری جو چیز اس آیت میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اولاد کا قتل کرنا. اس ماڈرن دور میں کلچر کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اولاد دنیا میں آنے سے پہلے ہی لوگ اس کو موت کے گھاٹ اتار رہے ہیں. ایک دور وہ تھا زمانے جاہلیت کے اندر اسلام کے آنے سے پہلے لڑکی اگر پیدا ہوتی تو اسے عار سمجھ کر زندہ درگور کر دیا کرتے تھے بعض قبیلے والے. بڑا تعجب عیب تصور کرتے تھے لڑکی کا پیدا ہونا. آج کے اس دور میں پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے. اللہ نے فرمایا اولاد کا قتل نہ کرو جو کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے. یہ معاملہ دور جاہلیت میں تھا، غربت کی وجہ سے، محتاجی کی وجہ سے، بچوں کی عار اور خوف کی وجہ سے وہ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. تم اپنی اولاد کو غربت کی وجہ سے قتل نہ کرو، ہم تم کو رزق دے رہے ہیں اور ان کو بھی رزق دیں گے. یہ بات بڑی واضح ہے، ہر صاحب عقل سمجھ سکتا ہے کہ ہماری پیدا ہونے سے پہلے ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے اناج کے انبار نہیں لگائے، اور کسی کے ماں باپ کسی کے بچے کے لیے اناج کے انبار نہیں لگاتے ہیں. یہ دنیا کا دستور نہیں رہا ہے. اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے نوجوان نسل جو نکاح کے بعد یہ کہتے ہیں کہ نکاح کے بعد ابھی نہیں، ایک کے بعد کبھی اور دو کے بعد کبھی نہیں. یہ جو تصور، یہ کلچر یورپ کا آ رہا ہے، مغرب کی طرف سے آ رہا ہے، ہم دو ہمارے دو، یہ اسلام کی تعلیمات کو نہ جاننے کی وجہ سے. اور یہ کوئی اور گھرانے نہیں، ہمارے اپنے گھرانے جہاں پر مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے اور نکاح جیسی بابرکت نکاح کے ذریعے اپنی زندگی کو شروع کیا جاتا ہے اور اولاد کو وقت سے پہلے ہی قتل کر دیا جاتا ہے. تو اللہ نے یہاں پر یہ بات بیان کی کہ تم رزق کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو. اور اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے. اولاد ایک بڑی نعمت ہے. جس گھر میں یہ پھول نہیں ہے، یہ نعمت نہیں ہے، ان سے کبھی ملیے، ان سے بات کیجئے، پوچھئے کہ اولاد کیا نعمت. اللہ جس کو چاہے دے اور جس کو چاہے نہ دیں. اور جہاں اللہ اولاد دے رہا ہے یہ بڑی بابرکت نشانی ہے کہ اللہ اولاد کے ذریعے ممکن ہے کہ تمہاری آخرت کو سنوار دے. تمہاری اولاد تمہارے لیے دعائیں کرے، نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے اور دنیا کے لیے دعوتی کام کو انجام دے. ممکن ہے کہ کوئی بھی کبھی بھی کسی بھی راہ پہ جا سکتا ہے. تو یہ ایک بڑا مرحلہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. اور ایک حدیث ہمارے سامنے آتی ہے جس کو امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ نے اس آیت کے ضمن میں بیان کیا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی حدیث کے راوی ہیں. انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا سب سے بڑا گناہ ہے؟
دیکھیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی پوچھتے سب سے اچھا عمل کیا ہے. اب پوچھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا، کسی صفت کو کسی نام کو لے کر، حالانکہ تم کو اس نے پیدا کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور تم کو پیدا کرنے والا نہیں ہے. پھر آپ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا عمل ہے جو سب سے بڑا گناہ کا مرتکب انسان کو بناتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم اپنی اولاد کو اس ڈر سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی. کیا بات معلوم ہوئی؟ اس آیت سے، اس حدیث سے بات معلوم یہ ہوئی کہ اولاد اللہ کی ایک نعمت ہے، اولاد کا ہونا ایک بہت بڑی دولت ہے. اس سلسلے میں بہت ساری باتیں آتی ہیں کہ آج کے اس دور میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ میری بیوی اس قابل نہیں ہے کہ آئندہ بچہ دے سکیں یا بچے کی ولادت کر سکیں، صحت کا معاملہ ہے، فلاں فلاں ہے. اس سلسلے میں بات واضح طور پر یاد رکھیں، اگر ایسا کوئی مرحلہ ہے، ایسی کوئی بات ہے، کسی ڈاکٹر نے آپ کو مشورہ دیا ہے کہ آئندہ اولاد اگر کریں گے تو آپ کے جان کا خطرہ ہے، ایسی صورت میں اہل علم یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ ایسے ڈاکٹر سے رجوع کریں جو دینی علم رکھنے کے ساتھ ساتھ دنیاوی علم رکھتا ہو. اسے اس بات کا علم ہے کہ اولاد کا قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اس کو اس بات کا علم ہونا چاہیے. اور اس کے بعد اگر وہ یہ کہتا ہے کہ عارضی طور پر کچھ وقت کے لیے آپ احتیاطی تدابیر اختیار کریں، کوئی حرج نہیں ہے، تو ایسی صورت میں احتیاطی تدابیر اختیار کیے جا سکتے ہیں. مکمل طور پر اولاد کو آنے کے راہوں کو بند کر دینا یہ ایمان کی صفت نہیں، ایک مومن کی صفت نہیں ہے. عارضی طور پر یہ معاملہ ہو سکتا ہے. اس کے باوجود بھی اگر وہ یہ کہیں کہ آئندہ اگر اولاد ہوگی تو جان کا خطرہ ہے، تو یہاں ایک مومن کی ایمان کی آزمائش ہے. مومن کے ایمان کی آزمائش ہے کہ وہ یہاں پر کیا کرتا ہے. ایسے کئی واقعات ہیں، کئی ڈاکٹروں نے لکھ کر دیا، کہا کہ جان کا خطرہ ہے، لیکن اللہ نے بندے کو آزمایا، بندہ اس آزمائش میں مکمل اترا اور دونوں جانیں محفوظ رہی. ایسے کئی واقعات ہیں، بشرط یہ ہے کہ وہ ایمان، وہ جذبہ، وہ اللہ پر توکل میرے اور آپ کے اندر آئیں تو یہ ساری چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں گی. اگر اور تحقیق میں اس میں جاتے ہیں تو آج سے پہلے جو دور تھا جہاں کئی چیزیں نہیں تھی، اس کے باوجود بھی ایک گھرانے میں 8 بچے، 10 بچے، 12 بچے، یہ ساری ہماری تاریخ ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہے. تو اولاد کو قتل نہ کریں، یہ اس آیت سے پیغام ہمارے سامنے آتا ہے. اس کے بعد چوتھی جو بات آتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. فواحش کا ذکر کیا ہے، فحش گناہ کا ارتکاب کرنے کا تذکرہ یہاں پر آیا، ظاہری ہو یا باطنی ہو، دونوں گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا ہے. امام بخاری، امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک حدیث کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے. سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں، کہا کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی اجنبی شخص کو دیکھ لوں تو میں اسے تلوار سے قتل کر دوں گا. یہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کے راوی ہیں. اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات معلوم ہوئی کہ سعد بن عبادہ ایسا کہتے ہیں کہ میں اگر میری بیوی کو کسی اور کے ساتھ دیکھ لوں تلوار سے قتل کر دوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ سعد کی غیرت کا معاملہ ہے، یہ غیرت کا معاملہ ہے، میں اس سے زیادہ غیرت رکھنے والا ہوں. تو فحش کی جو باتیں ہیں، فحش کی جو ارتکاب ہیں، غیر محرم کو دیکھنا، غیر محرم سے بات کرنا، یہ ساری چیزیں ارتکاب فحش کے ارتکاب میں آتی ہے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، چاہے ظاہری طور پر آپ گناہ کے اندر ملوث ہو رہے ہوں یا چھپ کر. آج انٹرنیٹ کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، واٹس ایپ کا دور ہے، مغربی میڈیا کی طرف ہم مائل ہیں، کئی ایسے گناہوں کے اندر ہم ملوث ہیں جو ہم میں سے ہر ایک فرد جانتا ہے کہ کون کتنے پانی میں کس طرح ڈوبا ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ظاہری گناہ ہو یا باطنی گناہ ہو اس سے بچنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اس کے بعد کسی بے گناہ کا قتل نہ کرنا، اس آیت میں بات آتی ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. امام بخاری، امام مسلم رحمہ اللہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے ایک حدیث روایت کی ہے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان آدمی کا خون حلال نہیں ہے
جو شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اس طرح کی جو بھی گواہی دیں اس کا قتل نہیں کیا جا سکتا کسی بھی صورت میں۔ اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے ماحول معاشرے میں چھوٹی چھوٹی زمین کے لیے، لین دین کے لیے، کسی معاملے میں ہم جان لے لیتے ہیں۔ یہاں پر ایک بہترین معاشرے کے لیے تربیت و تعلیم کا جو نظم اللہ نے کیا ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کا قتل نہیں کرے گا۔ اگر آپ پورے اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو انسان کے سلسلے میں یہ بات آتی ہے کہ مسلمانوں پر یہ الزام ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں، اور قرآنی تعلیمات اور اسلامی تعلیم یہ کہتی ہے کہ مسلمان مسلمان کو نہیں مار سکتا ہے، غیر مسلم کو تو بہت دور کی بات ہے۔ ایک مسلمان جب گواہی دے اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ پوری شریعت کے اندر تین طرح کے لوگ ہیں جن کا قتل جائز قرار دیا گیا ہے، وہ بھی کون کریں گے میں آگے بتاتا ہوں۔ پہلا ہے شادی شدہ زانی، ایسا شادی شدہ ہے جس نے جو نکاح کی زندگی گزارا، اس کے بعد زنا کا مرتکب ہوتا ہے، زنا واضح ہو جاتا ہے، اس پر گواہ آ جاتے ہیں تو اس کو سنسار کیا جائے گا۔ پہلا یہ شخص ہے۔ دوسرا ہے جان کے بدلے جان، اس نے جان لی کسی کی اور قصاص لینا چاہتا ہے، بدلہ لینا چاہتا ہے، تو جان کے بدلے جان ہے۔ اگر وہ معاف کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اجر و ثواب ضرور اللہ نے رکھا ہے، لیکن جان کے بدلے جان یہ چیز آتی ہے۔ تیسرا ایسا شخص جس نے دین کو چھوڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو گیا، بے دین ہو گیا، تو ایسی صورت میں اس کا قتل ہے۔ یہ تینوں قتل ہر کوئی نہیں کر سکتا، ہر کوئی اپنے ہاتھ میں قانون کو نہیں لے سکتا۔ یہ شریعت اسلام ہو، وقت کا ولی ہو یا وقت کا خلیفہ ہو، اور یہ ساری چیزیں واضح ہو جائیں تو ایک بہتر معاشرہ بنانے کے لیے ان تین لوگوں کا قتل کا جواز ہم کو ملتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور صورت میں یہ جواز نہیں ملتا ہے۔ تو پہلی چیز جو آج کے درس میں آئی وہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ دوسری چیز آئی والدین کی نافرمانی نہ کرنا۔ تیسری چیز آئی مفلسی کے ڈر سے اولاد کا قتل نہ کرنا۔ چوتھی چیز آئی فحش کاموں میں چاہے ظاہری ہو یا باطنی ہو کسی بھی طرح سے ملوث نہ ہونا۔ پانچویں چیز ہے ناحق کسی کا قتل نہ کرنا۔ یہ پانچ باتیں اختصار کے ساتھ میں نے رکھی، کل اور پانچ باتیں اس آیت میں آتی ہے، کل انشاءاللہ کل کے درس میں وہ باتوں پر ہم غور تدبر کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی شرک سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی والدین کی فرما برداری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اولاد کے قتل جیسے سنگین گناہوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہمیں فحش کاموں سے محفوظ رکھے۔ اللہ جب تک رکھے دار فانی میں ہمیں ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کرے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔